اس وقت میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ قرآن و سنت کا صحیح علم، صحیح فہم ہمارے پاس ہو، اس لیے کہ جتنی معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تردید کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے، حق کے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم وہ علم حاصل کریں جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور سلف کے فہم کے مطابق ہم حقائق کو، دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اس سے پہلے جو موضوع ہمارا چل رہا تھا اس کا ایک مختصر اعادہ میں کر رہا ہوں، مختصراً اس کو میں دہرا رہا ہوں کہ ہم بدعات کے بارے میں بعض شبہات، کیا ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو، اور کچھ کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے بدعات کے سمجھنے میں۔ بہت سارے لوگ بدعات کے غلط ہونے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدعات میں اکثر اوقات صحیح چیزوں کو منمانی ترتیب سے جمع کر دیا جاتا ہے، کبھی جائز چیزوں کو، کبھی نیکیوں کو منمانی ترتیب سے جمع کر لیا جاتا ہے۔ ایک عمل یہاں سے لیا، جیسے میں نے بتایا تھا سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ نیکی ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، کیا ہے؟ ثواب ملے گا، اس کو ملے گا۔ اور جلیبی کھانا چاہتا ہے، ثواب ملے گا، مباح ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو اب ایک مباح چیز ہے اور ایک مستحب چیز ہے۔ اب آدمی نے اس کو ایک مخصوص شکل کے ساتھ میں دونوں چیزوں کو جمع کیا، سامنے جلیبی رکھی، مٹھائی رکھی، اور اس پر سورۃ الفاتحہ، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، یا اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، صلاۃ، ان سب چیزوں کو جمع کر دیا۔ تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اتنی ساری نیکیاں جمع کرنے سے گناہ کیسے ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا کنفیوژن بدعات کے بارے میں عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کئی نیکیاں مل کے گناہ کیسے بنتا ہے، کئی نیکیاں مل کے گناہ کیسے بنتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو بتائیں کہ جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کہتے ہو فاتحہ دینا غلط ہے، فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنا غلط ہے۔ تو سننے والے کو یہ سمجھانا ضروری ہے سب سے پہلے کہ دین میں اعمال کی ترتیب اور ان کی حیت، ان کا ڈھانچہ جوں کا توں برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اس میں کئی مثالیں بھی ہیں، میں ابتدائی میں بتا رہا ہوں تاکہ تسلسل باقی رہے بات کا۔ مثال کے طور پر اذان ہم جب دیتے ہیں تو اذان میں آخری کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اسی سے آپ یہ پوچھیں کہ اچھی چیز اچھی ہوتی ہے، ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ بہت صحیح ہے، اس سے تو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے کہے کہ مؤذن صاحب کو اگر ایمانی جذبہ آ جائے اور ان کو ایسا لگے کہ مجھ سے پہلے یہ نیکی کسی نے نہیں کی ہے، کہ جب بھی میں اذان دوں تو پوری اذان میں اخیر میں جب میں پہنچوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ تو اس کو آپ پوچھیں گے یہ صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا ایسے کیسی اذان؟ اس کے آپ محمد رسول اللہ کے دشمن دکھائی دیتے ہو، آپ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ کہا مانتا ہوں، پھر پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ اس کو پرابلم کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا ہے تو پورا بولو نا، آدھا کیوں بولتے ہو؟ آدھے کے دوست آدھے کے دشمن ہو؟ کہ نہیں، وہ پہلے تو سوچے گا کیا بولنا چاہیے اس کو، وہ گھبرا جائے گا کہ اس سے پہلے کبھی اس کے ذہن میں بات نہیں آئی ہے۔
وہ یہ کہے گا نہیں اذان ایسی ہوتی ہے. اس کے پاس ایک آسان جواب، اگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو بولے گا سب اذان ایسی دیتے ہیں، ہر جگہ آپ سے بچپن سے لے کے اب تک ہم یہی اذان سنتے آئے ہیں. تو آپ اس کو یاد رکھیے کہ اس نے کیا جواب دیا. وہ عام طور سے جواب دے گا سب تو ایسی اذان دیتے ہیں، یہ کون سی نئی اذان لے کے آئے تھے. اس سے کہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جملہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہے. تو محمد رسول اللہ میں برائی کیا ہے؟ برائی ہے نہیں. اور محمد رسول اللہ کہنا اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد منع کدھر ہے؟ منع کی دلیل ہے. اب آپ اس کی جگہ پر اسی کو کھڑا کیے اس کی ترازو میں کہ جو سوالات وہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ منع کدھر ہے؟ فاتحہ. آپ نے اس کو دوسرے اینگل سے پکڑ لیا اور آپ اس کو پوچھ رہے ہو کہ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ منع ہے. منع کی دلیل اس کے پاس ملے گی نہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت بلال کی اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اتنی تھی. لیکن یہ منع ہے ایسا کہیں نہیں ہے. یہ منع ایسا ہے، منع کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن وہ کہے گا کہ نہیں سب اذان ایسی دیتے ہیں اور ہم بچپن سے ایسی اذان اور ہمارے علاقے میں ایسی اذان ہوتی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے نزدیک اگر تمہارا معاشرہ دلیل ہے کہ تمہارے معاشرے میں ایسی ہی اذان ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ اگرچہ اچھا جملہ ہے اذان میں اس کا اضافہ کر سکتے ہیں نہیں، اس کا ڈھانچہ تمہارے سماج کی وجہ سے باقی رکھ سکتے ہیں. تو یہ بتاؤ ایک اچھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو معاشرہ تھا اس میں جیسی ہوتی تھی ویسی باقی رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمارا سماج ایک چیز کر رہا ہے وہ دلیل ہو جاتا ہے، اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی اس معاشرے میں ہوتی تھی وہ دلیل نہیں ہے. اس سے بدل سکتے ہیں، یہاں کے سماج سے کچھ بدل سکتے ہیں نہیں. تو وہاں کے سماج سے بدل سکتے آپ، وہاں جو چلتا تھا وہاں ایسی اذان ہوتی تھی. تو اس کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ دین میں اضافہ اگرچہ صحیح چیز سے ہو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے.